ناظرین، ٹائمز ٹاک میں ہم آپ کو آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں وہ پروفیشن کے لحاظ سے بیرسٹر ہیں، لیکن ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اتنا اس کی ہسٹری ہے کہ پاکستان میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پولیٹیکلی طور پر۔ آپ جیلوں میں بھی رہے، اور اگر میں انہیں نظریاتی کارکن کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا، اور یہ ان کی بڑی گہری نظر ہے پاکستانی سیاست پر۔ تو آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے، تو میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ بیرسٹر عثمان ہے۔ آپ سب انہیں جانتے ہیں ایز اے وکیل، اور یہاں پر پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب، ہم آپ کو آج اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ آپ کی جو شخصیت ہے، ہمیشہ آپ سے ملاقات رہتی ہے، لیکن میں بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ سے بات چیت کی جائے، جی، آپ کا کیونکہ ہمیشہ ہم ملتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن یہ کہ باہر آپ کے جو نظریات ہیں سنتے بھی رہتے ہیں، اور آپ تو خیر کالم وغیرہ بھی لکھتے رہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں ناظرین کو کہ آپ جو ہیں بائی پروفیشن صحافی بھی ہیں، تو ان سے مجھے ڈر بھی لگے گا کہ یہ پتہ نہیں میری ریٹنگ کس طرح کرے، لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ تشریف لائے۔ عثمان صاحب، میں جو سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو نظریاتی کارکن ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ندیم بھائی، یہ طے ہے کو میں تھوڑا سا ذرا اختلاف کروں گا، جی، کیونکہ اب وہ نظریاتی سیاست رہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور نظریاتی سیاست تب تھی جب اس وقت، یہ 70s کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، تو اس وقت ایک کلیئر ڈویژن تھا دنیا میں، صرف ہمارے ملک میں، خطے میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں، لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ہوتی تھی، اور غریب اور امیر کی، پھر سرمایہ داروں کی اور جاگیرداروں کی، پھر یہ جو ہمارے غریبوں کی، یہ ایک بڑی عام سی ٹرمینالوجیز تھی۔ لیکن اس میں ایسے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے، اب گنوانا شروع کر دے تو ہمارے ملک میں بھی تھے، باہر بھی تھے، اور اس وقت پھر دنیا میں مختلف انقلابات بھی آتے رہے ہیں، مختلف کوئی 23 ملک تھے جس میں یہ لیفٹ کی گورنمنٹس تھی، جو رشیا کے اس وقت جو ہے سوویت یونین کے جو وہ تھی، زیر اثر تھی۔ تو اس زمانے میں یہ ایک ڈویژن تھی نظریاتی سیاست کی اور لیفٹ اور رائٹ کی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات چینج ہوتے گئے، اور پھر اپرچونزم کی سیاست حاوی ہو گئی، اور اس کے بعد تو نظریاتی سیاست تو بالکل ختم ہو گئی۔ نظریاتی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ایک سوچ آپ رکھتے ہو، آپ ایک فکر رکھتے ہو، اور اس فکر کو آپ فالو بھی کرتے ہیں۔ صرف آپ کے تھیوریٹیکل وہ نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کے جو میں سمجھوں کہ اعمال ہیں یا آپ کے جو ایکٹس ہیں، وہ بھی آپ اسی طرح کریں گے کہ جو آپ کی تھیوری ہے۔ آپ اگر غریب کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ غریب کی بات کریں گے۔ پھر آپ جو ہیں وہ خود سرمایہ دار ہو کے، ٹھیک ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو جتنے بڑے بڑے نظریاتی لوگ گزرے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ تھا، لیکن پھر وہ عوام کے ساتھ آ کے رہے ہیں اور انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ تو وہ ایک سوچ اور فکر کی جو تھی، وہ اب اگر سوچ اور فکر زبانی تو ہے، پریکٹیکلی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ طے ایک زمانہ تھا کہ اس میں نظریاتی اب نہیں رہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا آج لوگوں میں سیاسی شعور آ گیا ہے۔ کسی ایک لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں میں بڑا سیاسی شعور اجاگر کر دیا ہے۔ تو اس کو سیاسی شعور کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، مجھے یہ میں بھی سنتا ہوں، لیکن شعور آپ کس کو کہتے ہیں؟ شعور آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص حالات میں آپ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل جو سوچ ہے، اگر وہ اس چیز کے مثلا ہم کل کے بات کرتے ہیں، پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج ہم کہہ لیں، ان کا ایک تسلط ہے اور رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اوپن سیکرٹ ہے۔ اچھا، مختلف اوقات میں مختلف لیڈرشپ آتی رہی ہے، اور وہ لیڈرشپ اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی مخالفت میں انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے پہلا جو ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا اس کو ڈسمس کر دیا، ڈیفائنس کی تھی اس نے، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ لیاقت علی خان نے، قائد اعظم نے دوسرے کے بھی آرڈرز کر دیے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی تو لیاقت علی خان نے اس کو ڈسمس کر دیا، ابھی 3 مہینے اس کے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایوب خان آیا، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جو ایک تسلسل کے ساتھ چلا رہے۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق آیا، پھر اس کے بعد جنرل مشرف آیا۔ تو فوجیوں کا جو تسلط تھا،
اگر اس بیچ میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ آئی تو اس کو اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں اس کو ایک دن بھی نہیں چلنے دیا. اور جب 77 میں جب وہ بھٹو کو ایک ایسا, حالانکہ انہوں نے بھی ایک لحاظ سے اس طرح کمپرومائزز کی تھی کیونکہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا, وہ تو الگ کہانی ہے کہ اس پہ جو انہوں نے الزام لگا دیے خود سارے کرتوت, اگر آپ محمود الرحمان کمیشن آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن یہ بڑا آسان کام ہے کہ کسی پولیٹیشین کے سر پہ کوئی چیز ڈال دے, ٹھیک ہے, ڈال دے. تو وہ انہوں نے ان کو اکموڈیٹ کیا ہے تاکہ کیونکہ مورال بالکل ڈاؤن تھا, فوج بالکل ٹوٹ چکا تھا, سب کچھ مطلب وہ تھا, تو انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ایک تھوڑی سی اکموڈیٹ کیا ہے. لیکن 77 میں آ کے اس کو ایک دن بھی گورنمنٹ نہیں کرنے دیا, کبھی ایک الائنس ان کے اگینسٹ بنا رہے ہیں, کبھی دوسرا, وہ اس کے پیچھے جو سارے نون کریکٹرز تھے. لیکن 77 میں آ کے ان کو ڈائریکٹلی اس کو ٹاپل کیا اس کی گورنمنٹ کو, اور پھر ضیاء الحق نے آ کے ملک پہ قبضہ کر لیا اس کے. اچھا, وہ وقت تھا جب بڑی پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی تھی, جب اس نے ایک سٹرگل شروع کی, اور یہ وہ شعور وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ شعور اس وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے, اس وقت لوگوں میں شعور تھا. اس کے بعد جب بی بی آئی ہے, کس طرح آئی ہے, لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا, کس طرح اس کو ووٹ دیے, اعلان کے اس کے اگینسٹ, ہر چیز اس کے اگینسٹ تھی. 3-4 مہینے تو اس کو گورنمنٹ نہیں دے رہے تھے. جب انہوں نے میجارٹی بھی لے لی تو وہ سارے وہ جو جنرل حمید گل ٹائپ اور یہ سارے کریکٹر تھے. اس کے بعد لوگوں میں ایک شعور آیا ہے کہ نہیں, یہ چیز اس طرح نہیں چلے گا. پھر جس طرح بی بی کو ٹاپل کر کے نواز شریف کو لایا گیا, اور پھر اس کو ٹاپل کر کے بی بی کو لایا گیا, تو اس میں ایک اور شعور آیا کہ نہیں, ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے, ہمیں آپس میں بیٹھ کے مکالمہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چلے گا. اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی اس کا وہ یہی تھا کہ ایک تو ایک دوسرے کے اگینسٹ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرے جو اس میں ملٹری کے ڈیولپ ہوا تھا. بالکل صحیح, اپنا کندھا نہیں دیں گے. جو جن لوگوں نے پی سی او کے تحت ووٹ اٹھایا ہے, کیونکہ ججز کا بھی بہت بڑا رول اس ساری تباہی میں رہا ہے, تو وہ شعور اس وقت آ گیا تھا. لیکن اس شعور کو ٹوٹنے کے لیے یہ جو نیا شعور کریٹ کیا گیا تھا, یہ ایکچولی اس شعور کو توڑنے کے لیے تھا. جب یہ 11 سے تقریباً یہ چیز شروع ہوئی تھی, اور پھر یہ 13 میں جو کچھ ہوا ہے, پھر اس کے بعد جو ہوا ہے, پھر 18 میں جس پہ آ کے رکا ہے, تو یہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں جب ہم سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ سے میں سیکھنا چاہوں گا کہ جب ہم سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سیاسی شعور کا مطلب یہ بھی ہے کہ میرا جو اپنا جو نمائندہ ہے میرے علاقے کا, میں اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں نا کہ تم نے مجھ سے یہ وعدے کیے تھے, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, نہ کہ میں مخالفین کے اوپر جو ہے بوچھاڑ کروں ہر وقت. اب جو ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا دیتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ ایز اے سیاسی کارکن میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ندیم صاحب, آپ یہاں پہ دیکھ لیں, یہاں کی اگزامپل ہم دیتے ہیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں پول ادھر چلے گئے, پول ادھر نیچے آ گئے. اچھا, پول کیوں اوپر نیچے جاتے ہیں؟ پول اس پہ نہیں جاتے کہ آج اس نے سوٹ خوبصورت پہنا ہوا ہے, یا یہ ہینڈسم ہے, یا اسمارٹ ہے. پول اس پہ جاتے کہ یہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے. بالکل صحیح, ایگزیکٹلی. یہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے. وہی پارٹی جو کہ کبھی میجورٹی میں تھی 2 دفعہ, آج اس کی ہم پروونس کی اگر بات کرتے ہیں اس کی آفیشل سٹیٹس بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. آج اگر آپ پول دیکھتے ہیں لبرلز کی اور کنزرویٹو کی, زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہی ٹروڈو ہے, وہی خوبصورت آدمی ہے, لیکن اس کے جو ڈیلیوری نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اس کا وہ نہیں جائے گا. یہ شعور جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ شعور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے میں پڑا ہوا ہوں, چاہے وہ جو بھی کرے, میرا چور جو ہے وہ پوتر ہے, آپ کا جو ہے چور جو ہے وہ بدنام ہے اور وہ خراب ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر جب تک یہ شعور نہیں آئے گا کہ میں اپنے مسائل کے لیے کسی شخص کو الیکٹ کروں, میں صرف اس بیس پہ نہیں کروں کہ چاہے یہ کمبا ہے اور چاہے یہ کدو ہے, چاہے یہ بینگن ہے, لیکن چونکہ فلانے نے کہا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو الیکٹ کرنا. نو, جب تک یہ شعور نہیں آئے گا کہ یہ شخص جو میرا ہے یا یہ جو پارٹی ہے یہ میرے لیے کچھ کر سکے گی, یا میں اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتا ہوں, میں اس سے اپنے حقوق لے سکتا ہوں, یا میں اپنے حقوق کی بات کر سکتا ہوں, اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز وہ شعور تو یہ تو کوئی شعور نہیں ہے نا کہ میں کسی کو گالیاں دیتا پھروں. یہ تو کوئی شعور نہیں ہے نا کہ میں گلیوں میں جو ہے تو
یا فوج کے اگینسٹ نعرے لگاؤں یا عدلیہ کے اگینسٹ نعرے لگاؤں یا کسی دوسری پارٹی کے اگینسٹ لگاؤں. یہ تو شعور نہیں ہے. یہ تو میں نے یہ دیکھا کہ پارٹیز میں بھی آپ تو خیر نظریاتی ایک کارکن رہے ہیں جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق رہا ہو, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانے تک ایک کارکن کھڑا ہو کے ایک سوال کر لیتا تھا, لیکن آج وہ سوال والا سلسلہ ختم ہو گیا. آج ہم بالکل ایک مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے اندھی تقلید کر رہے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھو یہی مسئلے سارے جو ہمارے ایشوز ہیں نا وہ اسی وجہ سے جو میں نے عرض کیا کہ وہ شعور نہیں ہے ابھی لوگوں میں کہ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ کا جو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے, اگر ہم وہ پالیٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت ہو رہی ہے, اگر جو شخص مجھے اچھا نہیں لگتا اگر آپ بھی اس کے اگینسٹ ہے تو آپ میرے دوست ہیں. اگر آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, آپ رواداری کی بات کرتے ہیں, آپ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو میرا آپ سے کوئی مکالمہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ میرے خلاف ہیں. تو جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں نا, سیاسی شعور کی, تو سیاسی شعور اس کو کہتے ہیں. سیاسی شعور اس کو نہیں کہتے میں کسی کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور میں بس پڑا ہوا ہوں, میں ادھر بھی جب تک میں زندہ ہوں تو نہیں, میں نے وہی ماننا ہے کہ جو اس شخص نے کہیں, چاہے وہ غلط کرے چاہے وہ ٹھیک کرے. تو اس کے لیے آپ کی جو پاکستان میں جو حالات ہے بدقسمتی سے وہ جس طرف چلے گئے, تو اس میں تو آج کل تو عثمان صاحب یہ بتائیے کہ اب جو یہ 8 فروری گزرا اور اس کے بعد الیکشن کے اوپر جو کوشچنز آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو بڑی امید تھی کہ شاید اس کے بعد جو ہے کچھ صورتحال بہتر ہوگی, لیکن کیا ہم مزید ورسٹ سچویشن میں نہیں چلے گئے؟ جی بالکل چلے گئے, بالکل چلے گئے. اس کی ریزن میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر 13 میں ہم آپس میں بیٹھتے, پولیٹیکل پارٹی ساری بیٹھتی, کیونکہ یہ آبجیکشن 13 میں 4 حلقوں پہ سے شروع ہوا تھا لیکن پیچھے ایجنڈا کچھ اور تھا. اگر اس وقت یہ سارے واقعی یہ چاہتے کہ الیکٹورل ریفارمز ہو اور یہ اس وقت آپس میں بیٹھتے کہ چلے آج 4 حلقے ہیں, کل 14 ہو جائیں گے, پھر 18 ہو جائیں گے, پھر 30 ہو جائیں گے, اس وقت یہ آپس میں بیٹھتے اور یہ مکالمہ کرتے اور اس بات پہ ایگری کرتے کہ الیکٹورل ریفارم کرتے ہیں, یہ ریفارمز ہیں, اگر ہم یہ کریں تو الیکشن وہ فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, چونکہ ایجنڈا کچھ اور تھا تو وہ اس کے بعد وہ درنے اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, وہ ایک ہماری کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. اس کے بعد وہی چیز ریپیٹ ہو گئی ہے 18 میں, الگ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. وہ اسی طرح چیختے رہے, 5 سال یہی ہوتا رہا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہے نہیں ہے, وہ ساری چیز ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی کسی کو یہ عقل نہیں آئی کہ یار اب تو بیٹھے نا, آؤ بیٹھتے ہیں آپس میں اور اس چیز کو ٹھیک کرتے ہیں. باقی ہم آپس میں کرتے رہیں گے, پالیٹکس ہوتی ہے ساری دنیا میں ہوتی ہے, ہم آپس میں کرتے رہیں گے, لیکن یہ ریفارمز کرتے ہیں. اس وقت بھی نہیں ہوا, رزلٹ تو یہی ہونا تھا نا. ابھی وہی چیز چلتی رہے گی. اب آگے دیکھیں, ابھی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, میں کم از کم میں وٹنس نہیں ہوں تو میں نہیں, کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان ایک تو نازک دور سے گزر رہا ہے, اسلام وہاں پہ خطرے میں ہے, اور الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے. یہ 3 باتیں ہم سنتے آئے, پتہ نہیں یہ کب یہ چیز ہوگی. یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, آپ ریورس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. آج پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہو گئے, پرائم منسٹر کی بھی ہو گئے, کیبنٹ بھی آ جائے گی, تمام صوبوں میں بھی گورنمنٹس آ گئی ہیں, آپ ریورس نہیں کر سکتے. آپ لگے رہیں گے 1-2 سال. آپ نے ایک جو ڈپٹی اسپیکر تھا 5 سال اس نے اسٹے پہ وہ کیا ہے, بالکل ثابت ہوا تھا کہ لوگوں نے پاؤں کے انگوٹھے لگائے ہیں. بالکل صحیح. وہ دوسرا کراچی کا جو تھا وہ کیا نہیں ہوتا رہا ان عدالتوں میں, تو اس سے تو کوئی امید نہیں ہے. آپ خود آپس میں بیٹھے کہ چلے ٹھیک ہے ہو گیا, غلط ہو گیا. 13 میں بھی ہوا تھا, 18 میں بھی ہوا ہے, اب 24 میں بھی ہوا ہے, لیکن آگے کیا کریں گے؟ آگے اگر ہم اسی طرح گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو, اسی طرح ہوئے تو کریں گے, رزلٹ پھر ہوگا اگلے 5 سال بعد ہوگا, پھر یہی چیز ہوگی. تو یہ ملک کسی بھی کروٹ نہیں بیٹھے گا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی کرتے رہیں گے اور آپ روتے رہیں گے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں نہ بیٹھ کے جو ہے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر ان سے اگر وہی ایک قوت ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے, چونکہ اب جو پارٹیز ہیں جیسے اب زرداری صاحب نے اب صدر کے طور پہ اپنا چارج لے لیا ہے, تو ایک وہ جہاں دیدہ آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, ان کو ڈیل کرنا آتا ہے, بات کرنا آتا ہے, اور ان کے اندر ایک لوگوں کو قریب لانے کی ایک ان کے پاس ایک کیپیبلٹی بھی ہے.
تو کیوں نہیں زرداری صاحب جیسے لوگ ہیں, ایون نواز شریف چونکہ 2-3 بار پرائم منسٹر آپ رہے ہیں, آپ کی بڑی میچورٹی ہے, جب آپ آئے تھے تو اور بات تھی, آج عمران خان ہے, چلیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا سیاسی شعور نہیں میں دیکھتا کہ ان کے اندر اتنی زیادہ لوگوں کو ایکسیپٹنس ان کا نہیں ہے, ہاں وہ ان کے اندر زیادہ وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے آنے سے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک امید کی جا سکتی ہے, اس کے میں آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں. پہلے تو میرے جو اپنے آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جب الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں, اب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کورٹس کی کیا رول ہوتا ہے, اس کا الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوتا ہے, اس میں ہم ڈیٹیلز میں جاتے نہیں ہیں. وہ ازل سے جب سے ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہی چیز ہو رہی ہے. یہ ٹائم تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اپروچ کیا ہے پی ٹی آئی کو. جی بالکل, بلکہ انتظار کیا ہے. بالکل صحیح. اچھا, حکومت بے شک نہ بناتے لیکن بیٹھ جاتے. جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, جس کو آپ گالیاں دے کے اور جلسوں میں جو اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس کے بارے میں جو کہتے رہے, ہم اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تمیز کا دائرہ ہونا چاہیے. عالم ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن آپ جلسوں میں اس کو گالیاں دے کے اس کا مذاق نہ اڑایا کریں. اسی طرح اچکزئی صاحب کے ساتھ یہی کرتے رہے, اس کا مذاق اڑاتے رہے, اس کے نقلیں اتارتے رہے. اور اگر کوئی اور کارکن کرتے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو ایک میچور سا. پارٹی کا ہیڈ خود یہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس کو گالیاں دلوا رہا تھا. آج جب آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہو, جو اچھی بات ہے, اسی طرح تلخیاں ختم ہوتی ہے, تو آپ کو ہاتھ بڑھانا چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف بھی اور مسلم لیگ کی طرف بھی کہ ٹھیک ہے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو یہ ٹھیک نہیں کرے گا. چاہے آپ جو ہے دیکھیں, ہمارے مسئلے کیا ہے, عام آدمی, میں اور آپ عام لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر جو ایک غریب آدمی ہے اس کو کیا چاہیے, اس کو آپ کی گالم گلوچ نہیں چاہیے, اس کو آپ کی یہ جو آپ ایک دوسرے پہ بہتان تراشیاں کرتے ہیں اس کو یہ نہیں چاہیے. اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, اس کو بچے کا اسکول جانا چاہیے, اس کو بجلی چاہیے, اس کو گیس چاہیے. تو وہ تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان گالی گلوچ سے نکل کے اور آگے نہیں بڑھو گے. تو یہ امید اس وجہ سے میں تھوڑی سی کر رہا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ جب یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی. ایک حالانکہ الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا ہے بلاول بڑا سخت وہ کرتا ہے, بلکہ میں نے خود 1-2 اپنے اس میں نے آبجیکشن کیا تھا کہ نہیں یہ کل نظر آ رہا ہے کہ کیا کریں گے, تو الفاظ ذرا نرم استعمال کرنے چاہیے. لیکن سب کچھ بول بلا کے وہ آپس میں بیٹھے, انہوں نے حکومت بنائی ہے, صدر بھی بن گئے, عہدیدار بھی بن گئی اور میجورٹی میں بھی آ گئے. اب اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ڈیلیوری کا وقت ہے. اور ان کو چاہیے اس وقت کہ تمام صوبے اس وقت بجائے اس کے کہ وہ گالم گلوچ کا مقابلہ کرے, وہ کارکردگی کا مقابلہ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں, سندھ کے جو حالات ہیں, پیپلز پارٹی اور MQM کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, مکالمہ کرنا چاہیے, اگر ان کے کوئی مسائل ہے اس کو حل کرنا چاہیے. اسی طرح بلوچستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہاں کی بہت ہی عجیب سے صورتحال ہے. اسی طرح پنجاب کی جو اپنی ایک مخصوص حالات ہے. پھر ہمارے پختونخوا بدقسمتی سے وہ تو ایک تجربہ گاہ ہے, جتنے بھی ایکسپیریمنٹس یہ کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے ٹینشن میں MMA کو اسی طرح لے آئے تھے اور وہ ہمارے پختونخوا کے گلے میں ڈال دیا تھا. جب کوئی ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی جہاد چاہیے, وہ سارے کو سب کو جہادی بنا دیتے ہیں. جب ان کو ترقی پسند چاہیے, مشرف آئے, سب کو انلائٹنڈ بنا دیے. جب ان کو PTI کی طرف سارے جو ہے اس طرح, وہ تو ایک تجربہ گاہ ہے. اب وہاں پہ کہ جو حالات ہیں اتنے خطرناک ہوئے, ہم بالکل بارود کے ڈیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ کو فیل نہیں ہوگا یا یہاں پہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. میں وہاں کے اس مٹی کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سے علاقے میں کیا کیا مسئلے ہیں. آپ نے اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا تو کوئی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید کی جا سکتی ہے کہ زرداری صاحب اپنا رول پلے کرے, وہ سب کو بٹائے, کیونکہ پریزیڈنٹ بڑا امپورٹنٹ سمبولک اب رہ گیا ہے, لیکن یہ کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا. وہ آئے, ان سے بیٹھے, ان مکالمہ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے چلے, مل کے چلے, کیونکہ سارے صوبوں کے حالات بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے حالات خراب ہیں. تو میں پرسنلی تو امید رکھ رہا ہوں, باقی آگے. ناظرین, یہ ہمارے بیرسٹر عثمان ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ان کی بڑی انفارمیٹیو بات چیت. تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Do you find yourself confused when shopping for halal food?
The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। वेलकम बैक नाजरीन, हम बैरिस्टर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद आगे बातचीत करते हैं। उस्मान साहब, ये जो सिविलियन सुपरमेसी है, कभी आप देख रहे हैं उस मुल्क में कभी सिविलियन सुपरमेसी जो है उसकी, हम जैसे कि कहा गया था कि जब राज करेगी खल्क़े खुदा, तो क्या कभी ये वक्त आए? वो जो आपने पीछे सवालात किए थे जी। उसका जवाब यही है जी नज़रियाती सियासी शऊर, उम्मीद है। आप जब तक, मैं बार बार इस पर इसलिए स्ट्रेस करता हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कोई 45-50 साल से तो जितनी भी हमारी वो है वो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहाँ पे गलती हुई और किसने गलती की और क्यों की और उसका नतीजा क्या हुआ। जहाँ पे भी आप पॉलिटिशियन ने अपने उसको मुकदम रखा है, अपनी ज़ातियत को, उधर ख़राबियाँ होंगी। जब भी पॉलिटिशियन ने अपना कंधा दिया है फॉर गुड कि हाँ नहीं ये मेरा, आप बेशक जैसे अभी हुआ है या पिछले ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि हम एक दूसरे को कान दे देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, एक दूसरे को डिसलॉज नहीं करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसीज नहीं करेंगे जो पहले हम करते थे। क्योंकि यही होता था ना कि फौज ही करती थी, कभी बेनज़ीर को ले आती थी और नवाज शरीफ को मार देती थी, फिर नवाज शरीफ को मार के बीबी को ले आती थी उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके। तो वो एक नतीजे पे पहुंच गए थे, और वो अगर चीज़ आगे तसलसल चलता और बीच में ये पाशा और ये फैज़ और ये वाले प्रोजेक्ट्स ना आते तो, और ये आते भी तो उनको वो करते कि चलो ठीक है 2 पार्टी सिस्टम जो है ये नहीं चले, 3 पार्टी चले, बेशक इसमें कोई बुराई नहीं है, 4 पार्टियाँ हो, 5 पार्टियाँ हो, कोलिजन हो, ज़्यादा वो गवर्नमेंट मजबूत होती है क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा जवाबदेह होती है। मजबूत गवर्नमेंट जो है, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप फील नहीं करते, आपको ये फील होता है कि मैं तो फुल मेजॉरिटी है मेरी असम्बली में, तो बस ठीक है ये होता रहेगा। तो जितने भी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उसमें बुराई कोई नहीं, उसमें अच्छाइयाँ। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने उन 2 को मार्जिनलाइज कर दिया, मार्जिन में डाल दिया, उसको पुश कर दिया, और एक शख्स को लाया और एक प्रोजेक्ट बनाया कि ये 20-30 साल चलेगा और यही सारी चीज़ें होंगी। उसमें प्रॉब्लम ये आ गया है कि वो आपने उसको देखे 18 में जो कुछ हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और बहुत बुरी तरह हुई थी। बिल्कुल उस वक्त भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थे। आप तो ज़्यादा नज़र रखते हैं, आपके बेशुमार दोस्त हैं, हमारे चूँकि ये जर्नलिज्म और इससे रहा। मैंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स से पूछा था, मैंने कहा क्या सिचुएशन है, और वो डील कर रहा था बहुत सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि उस्मान भाई ये तो 150 सीटें लेके जा रहा है, और गाली भी साथ दी है, नवाज शरीफ का कहा जी। तो मैंने कहा फिर? कहते क्यों, हम करने देंगे। ये उनकी सोच है, वो सोच है। अच्छा, ये अभी भी किया होगा, उस वक्त भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। ये तब निकलेगा नदीम साहब कि जब ये अभी भी होश करें, अभी भी ये असम्बली में, अभी भी ये 2/3 मेजॉरिटी, अगर ये सीटें वगैरह का मसला हल हो गया, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, अगर दूसरी पार्टी नहीं करते ये करें कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल्स रिफॉर्म्स करें, अमेंडमेंट्स ले आए कि इलेक्शन में कम से कम ये सारे दरवाजे बंद हो। और देखिए सारी दुनिया में ये होता रहा है नजीम साहब, लोग गलतियां करते हैं, एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, डेमोक्रेसीज इसी तरह फ्लरिश होती है, इसी तरह डेमोक्रेसीज आगे बढ़ती हैं। बेशक गलत आदमी को ले आए, वो क्या कर लेगा। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं
تو ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ دیکھیں ابھی یہ جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا تھا بلہ کیس میں, ٹھیک ہے, وہ اس کی اخلاقی اور وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, لیکن یہ تمام پارٹیوں کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور تمام پارٹیوں پہ یہ تلوار لٹکنی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنز میں نے تقریباً تمام پارٹیوں کے دیکھیں اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے, اس میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہی ہے ایک لحاظ سے. بالکل صحیح, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسی امینڈمنٹ ہو کہ یہ گائیڈ لائن ہے اور یہ اسکیلیٹن ہے اس کا, اس کے بیس پہ آپ اپنے پارٹی کا کانسٹیٹیوشن فریم کرو گے, اسپیشلی فار دا سیک آف الیکشنز اینڈ دی ادر. وہ باقی آپ کا جو منشور ہے, جو آپ کا پروگرام ہے, دیٹس فائن, وہ جو آپ کرنا چاہے. لیکن الیکشن جو ہیں یہ سملیرٹیز ہو کہ بھئی تمام پارٹیاں اس طرح کریں گی, پراپر الیکشن ہوں گے, لوگ الیکشن میں آئیں گے اس طرح, تو اسی طرح یہ وہاں پہ بھی ڈیموکریسی آئے گی. یہ تو پارٹی خود کرے گی نا سر. نہیں, میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ جیسے الیکشن کمیشن کا اس پہ انہوں نے ایک کنٹرول اپنا شو کیا ہے نا, اور عدالت نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ نہیں ہاں یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ غلط ہے, جو آپ نے الیکشن کیے وہ غلط تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کروا کے اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے کہ وہ گائیڈ لائنز دے فار دا سیک آف لائک الیکشنز ان دا پارٹی ود ان دا پارٹیز. وہ منشور اور اپنا پروگرام اپنی جگہ پہ, لیکن ایک جو ہے کہ وہ سملیرٹی ہو کہ نہیں تمام پارٹیوں نے الیکشن اس طرح کرنے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں کہ آپ 10 لوگ جمع ہو گئے, 500 لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا صدر ہے اور وہ صدر ہوگا. کسی کی پارٹی کو بھی اس طرح ایکسیپٹنس نہ ملے تو اسی طرح ان پہ فورسلی آپ وہ کرو گے, ڈیموکریسی کرو گے. جب وہ آگے آئیں گے تو نیچرلی اس میں اچھے لوگ آئیں گے, اس میں پارٹیاں بھی کیئرفل ہوں گی, پارٹیاں بھی اپنے اندر ڈیموکریسی لے آئیں گی. ابھی تو نہیں ہے, کسی بھی پارٹی میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ جس کے لیے وہ پانی گدلا کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. کسی بھی ملک کے جو حالات ایسے جس سے کا پاکستان گزر رہا ہے تو اس میں 2 ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں آپ یقیناً ایگری کریں گے مجھ سے. ایک ہوتا ہے جو صحافی ہوتے ہیں, جو میڈیا ہے, اور دوسرا جو آپ کا عدالتی نظام ہوتا ہے, آپ کا جو جوڈیشری ہے. جی, آپ چونکہ جوڈیشری سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ کا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے, تو آپ دونوں چیزوں کو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں تو دونوں ادارے جو ہیں اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جی بھائی, میں نے جرنلزم میں قدم رکھا تھا 80 ارلی 80. جی جی, جب ہمارے یہ انگلش جرنلزم آیا تھا, فرنٹیئر پوسٹ, اور یہ زمانے مساوات اور امن, اور اس کے ساتھ میں نے, آپ یقین کریں ہمارے استادوں میں رحم اللہ یوسف زئی مرحوم اللہ بخشے, حسن محسن صاحب تھے, یہ فرت اللہ بابر صاحب تھے, یہ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ہمیں لاسٹ تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی نظریاتی سوچ کیا ہے. بڑے کلوزلی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. جی, ہمیں کبھی بھی یہ ڈسکشن میٹنگز ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتی تھی, کبھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے یہ کون سے پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا اس کی نظریاتی سوچ کیا ہے. ٹوٹلی پروفیشنل, اور پروفیشنل تربیت ہوتی تھی, پروفیشنل ہمیں ڈانٹیں بھی پڑتی تھی. بڑے ینگ اسٹوڈنٹس ہو کے اس میں ہم آئے تھے, اور سکھایا بھی جاتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے. اس زمانے میں آپ بھی یقیناً اس زمانے کے اس میں کہ سب سے بڑا جو آپ کو جو کریڈٹ ہوتا تھا بائی لائن سٹوری ہوتی تھی. بالکل. اور جس دن ہماری بائی لائن سٹوری چھپتی تھی, ہم اس وقت جو ہے پولے نہیں سماتے تھے کہ یہ تو آج انہوں نے بڑی بات, بہت بڑی بات تھی اس وقت, اور کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. پیسے اس زمانے میں دیتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس میں ہمارے فرنٹ پوسٹ 1 روپے 25 پیسے پر سینٹی میٹر بالکل وہ اس میں دیتے تھے. تو وہ انکریج کرتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں. تو جو بھی صحافی ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھی سٹوری بنائے اور اچھی میکسیمم لکھیں. یہ انکریجمنٹ کا ایک طریقہ تھا. ابھی آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی بتا سکتا ہوں. جتنے بھی آپ کے ٹی وی پہ اس وقت جو صحافی نظر آتے ہیں بیشتر تو اس پہ صحافی نہیں ہے. وہ ٹی وی پہ وہ آ کے کسی وجہ سے کوئی پروموٹ ہو گیا, کوئی کیا ہو گیا, کسی پارٹی نے پروموٹ کر دیا, وہ آ کے بیٹھ گیا, تو بیشتر تو اس میں صحافی نہیں ہے. لیکن جو ہیں جب وہ تجزیہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب کس کی بات کرے گا. چینلز ڈیوائیڈ ہو گئے, چینلز ڈیوائیڈ ہو, پورے چینلز آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل کس پارٹی کا ہے اور یہ چینل, تو وہ تو ایک سائٹ پہ ہو گئی. جوڈیشری کی آپ نے بات کی. دوسری جوڈیشری بھی میں آپ کو, چونکہ میں پختونخوا کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے,
بلکہ اس کی بھی اور میں اب خود کافی جو سارے قانون کے آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو تو سب علم ہے. بیشتر لوگوں کو جانتا ہوں. بالکل اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کافی لوگوں کو جانتا جی ہوں، بالکل. سپریم کورٹ کے کافی لوگوں کو جانتا ہوں، جی پشاور کے، سندھ اور پنجاب کے اتنے نہیں جانتا، لیکن وہاں کے جانتا ہوں. میں آپ کو فنگر ٹپ سے بتا سکتا ہوں کہ کون سا کس پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور کون سا کس پارٹی کے لیے کام کرے گا اور کس کے اگینسٹ کرے گا. کوئی نہیں کرے گا، کوئی امپارشل ہے، کوئی امپارشل نہیں. حالانکہ ججز کا تو کوئی رول ہی نہیں بنتا، انہیں تو بالکل امپارشل ہونا چاہیے. ہمارا سسٹم جو یہاں تک پہنچا ہے، جی بالکل. ابھی جو شہید بھٹو کا جو ٹرائل، جو یہ ریفرنس پہ بات ہوئی exactly, میں ہے، آپ تو سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی ہاں وہ تو بالکل سامنے، وہ تو ہمیں تو بہت پہلے پتا تھا، بالکل. لیکن ابھی جو نوجوانوں کو نہیں پتا تھا، یا کہ کس طرح اس کا ٹرائل کیا گیا ہے، کس طرح اس کو سزا دی گئی ہے، کس طرح. تو جب آپ کورٹس میں ایک آدمی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ باقی چیزیں تو بڑی معمولی ہیں کہ آپ نے اس کو نااہل کر دیا، اس کو اہل کر دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ ایک آدمی کو بے گناہ پھانسی چڑھاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کا کیا وہ ہے. تب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ 44 سال کے بعد اب ایک فیصلہ دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پھانسی چڑھا دی ہے 44 سال پہلے. اور دوسری طرف اگر آپ مشرف کا کیس دیکھیں تو اس کے کیس میں بھی آپ اس کو جو سزا دے رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد دے رہے ہیں. اس کے مرنے کے کتنا بعد بڑا دے رہے ہیں. تضاد ہے سر. جس نے سزا دی تھی سیٹھ وقار، جی بچپن سے لے کے لاسٹ تک ہم بہت قریبی دوست تھے. میں اور اس نے ایک دن ہم نے لائسنس لیا تھا، ہم بہت قریبی رہے ہیں. جی بہت جتنا بہت پیارا دوست تھا ہمارا، اللہ جنت نصیب کرے. یہ جرت وہی شخص کرتا سکتا تھا. اس کے والد صاحب جج تھے. کسی سے بھی آپ اس کی ریپوٹیشن پوچھے، دا موسٹ آنےسٹ پرسن. کوئی بڑے بڑے لائر ڈرتے تھے ان کے سامنے جانے سے. پتلے سے کمزور سے آدمی تھے، لیکن اس کی جو آنےسٹی تھی، یہی اس کے نقش قدم پہ یہ سیٹھ وقار جو تھا وہ چلتا تھا. ہم بہت، ہماری گپ شپ تھی، بہت قریبی رہے ہیں، بہت اس کے کبھی بھی وہ کمپرومائز کے اس میں نہیں ہوتا تھا. اور انہوں نے جو جرت کر کے ایک سزا دی ہے اس کو، ایک سمبولک چیزیں اس میں وہ کی تھی. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاگل ہے اور اس کا دماغی توازن خراب ہے. اور ابھی جو جسٹس نقوی جو چلا گیا، اس نے اس کورٹ کو ہی ختم کر دیا جو کہ سپریم کورٹ نے بنوایا تھا. تو جب آپ کے کورٹس میں دیکھیں، اور وہ کمپرومائز تھا نا. ابھی جو اس کے ریفرنس جو اس کے اگینسٹ جو ہوا ہے اور اس میں جو چیزیں ثبوت سامنے آئی ہیں، تو آپ اگر جج کو اس وجہ سے وہاں پہ بٹائیں گے کہ وہ آپ کے ایجنڈے کو فالو کرے گا، پھر آپ ان سے انصاف کی توقع نہ رکھیں. بالکل صحیح بات. جب تک آپ کے ججز کی جو تقرر ہوئی ہے آپ وہاں سے شروع کریں گے، آپ اس کا سارا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، اس کا ذاتی بیک گراؤنڈ چلیں گے. کیونکہ جج ہوتا ہے، بالکل. اور جب تک وہ صحیح معنوں میں جج نہیں بیٹھے گا آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. تو تیسرا آپ نے نام نہیں لیا ہے، جو فوج ہے ہماری، جو یہ جی 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 وہ تو اس کے لیے گراؤنڈ جرنلسٹ تو گراؤنڈ بناتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بات کٹ رہی ہے کہ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، اور جو صورتحال ہے زرداری صاحب صدر آ گئے ہیں، تو اس میں بہتری آ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اگر سیریسلی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، چونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک بند گلی میں آ چکی ہے. جی. اور معاملات ایسے فرجائل ہیں وہاں پر کہ ہمیں اس وقت جو ہے جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ جیسے آپ نے بات کہی. لیکن اب جو کہ ہم ہمیشہ پرابلمس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہم سلوشن کی طرف کبھی نہیں جاتے. ہمیں سلوشنز بھی دینے چاہیے کہ بھائی اب اس کا سلوشن کیا ہے. چونکہ عوام جو ہے وہ تو مر چکی سر. آج جو ہے ان کے پاس گیس نہیں آ رہی، وہ گیس کا پیسہ دے رہے ہیں. ان کے پاس بجلی نہیں آ رہی، وہ بجلی کا پیسہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہے آج. لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. ہم اور آپ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی کنٹریز میں آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو ڈسکس یوں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے درد ہے. دل خفا ہوتا. آپ چونکہ آپ ہیومن رائٹس کو آپ نے بڑا قریب سے کام کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے، تو یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی جو بیسک ضروریات ہیں اس کے لیے لوگ رو رہے ہیں. تو اس پہ کیا کوئی روشنی؟ دیکھیں ندیم بھائی، جیسے آپ نے بات کی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عوام کو دیکھنا ہے. ہمیں عوام کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہم ان میں سے، وہ ہم میں سے، ہمارا دل ان پہ خفا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. آپ نے جو دوسری بات کہی ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، دیکھیں سلوشن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ اگر آپ اپنے ذاتی مفادات جو ہیں یا ذاتی ایجنڈوں کو پیچھے رکھے، آپ آپس میں ہمیشہ جو ایک چیز کا قائل ہوں مکالمہ ہے. لائف میں نے جتنے بھی میرے اپنی زندگی میں پرابلمز آئی ہیں، دوستوں کی زندگی میں آئی ہے، میں ہمیشہ
یہ کرتا ہوں میں کندھے پہ ہاتھ ڈال کے میں اس کہتے ہیں یار لیٹس سٹ ٹوگیدر لیٹس ٹاک. میں گھر میں بھی یہ کرتا ہوں, فیملی میں بھی, دوستوں کے ساتھ بھی, کہ یار بات کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی بات جو آپ کو اچھی نہ لگے اس کو نکال دیں گے, جو اچھی لگے اس پہ آگے بڑھتے ہیں. یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ کوئی بھی آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس وقت جو سب سے جو اسٹرانگ وہ ہے, جو ہولڈ کہہ لے یا جو اسٹیک ہولڈرز میں جو سب سے بڑا جو وہ ہے وہ فوج ہے. جی بالکل. جوڈیشری دوسرے اس پہ آتی ہے. جوڈیشری میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں, وہ سارا. لیکن وہاں سے اگر چیزیں ٹھیک ہوگی, وہاں سے کوئی پریشر نہیں آئے گا, وہاں سے چیزیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی, تو آپ کی چیزیں خود بخود آگے بڑھتی جائیں گی. پریشر کہاں سے آئے ہیں؟ جو نواز شریف کے ڈیسیجن ہوئے تھے, جو ججز کے سارے اپنے کنفیشنز ہیں, یا جو بھٹو صاحب کا جو کنفیشن تھا کہ بھئی ہم پہ پریشر تھا, وہاں پہ بھی پریشر تھے, پریشر میں آپ نے سزائیں دی ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہاں سے پریشر جب ختم ہوگا, وہاں سے پریشر کب ختم ہوگا؟ وہاں سے پریشر تب ختم ہوگا جب پولیٹیشین اپنی ذاتی انائیں چھوڑ کے اور آپس میں بیٹھیں گے. پہلے بالکل اس وقت جو ایک میں پرسنلی مطلب ہم کوشش کرتے ہیں نام نہ لے کے کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ عمران نے اپنی ذاتی انا اور وہ ایگو میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ان کو یہ میسج کنوے کرنا چاہیے, چاہے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہے, چاہے پرائم منسٹر ہے, وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے آگے وہی آگے سے گالیاں ہی ملتی ہیں. ان کو میرے خیال میں اپنی ذاتی اناؤں سے نکل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے کہ اس ملک کا کیا کریں, سچائی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اس ملک کو آگے کیسے بڑھائیں. ہم اگر پرانے یہ ڈول جو ہے پیٹتے رہیں گے نا, ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں اور کرتا تھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں اچھا حاصل کیا ہوگا؟ کیوں ہمیں نہیں پتا ہے کہ پاکستان جب بنا ہے اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ تو کوئی اتنی پرانی ہسٹری نہیں ہے نا, ہمارے تو 75-76 سال کی ہسٹری ہے. کیوں ہمیں نہیں پتا کہ اس دور میں ایوب خان تک کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ایوب خان نے کیا کیا, پھر یحییٰ خان نے کیا کیا, پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر ضیاء الحق نے کیا کیا, پھر اس کے ساتھ بینظیر کے ساتھ ہوا ہے, پھر اس نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے, پھر عمران کے ساتھ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نا. تو ہم اگر بٹھا دے چلے, ہم کہیں گے اچھا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ فوج اور جوڈیشری نے کیا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اس میں آپ کیا فیکٹ ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فیکٹ وہی ہے جو کہ ہے سب کو سامنے. آگے بڑھیں. آگے کیا بڑھیں؟ آگے تب بڑھیں گے آپ جب آپس میں بیٹھیں گے. جب تک آپ آپس میں بیٹھیں گے نہیں, اسی طرح گالم گلوچ ہوگی, اسی طرح اوے توئے ہوگی, یہ بات ادھر ہی رہے گی اور غریب آدمی جو ہے وہ سفر ہوتا رہے گا. تو کیسے ان میں آپس میں ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں گے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہاں پر نا, تمام لوگوں میں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں یا فوج ہے, ان میں سب میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اس کو کیسے وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک, جیسے میں نے آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایگزامپل دی, ان کا جو 90s میں جو ان کا آپس میں جو پنجاب کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو کنفرنٹیشن تھے, آپ کو یاد ہوگی بی بی اور نواز شریف کے اگینسٹ جو چیزیں ہو رہی تھی, اور جس طرح اس گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا, پھر انہوں نے کیا ہے وہ لانگ مارچ اور یہ ساری چیزیں. لیکن ایک سٹیج پہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ ہمیں یوز کرے. کہاں ہے انہوں نے معافی مانگی ہے, کھلے عام آ کے کہا ہے کہ ہمیں یوز کیا گیا ہے اور ہمیں یہ آئندہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح عمران کو بھی یہ چیز ماننی چاہیے کہ مجھے 13 میں بھی یوز کیا گیا تھا, مجھے 18 میں بھی یوز کیا گیا ہے, میرا یہ کندھا استعمال کیا گیا ہے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے, لیکن ان سے چھٹکارا پا نہیں سکے. بالکل وہ پارٹیاں بھی اس ملک کی حقیقت ہے. آج جو ہے اس پارٹی کی, پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, پریزیڈنٹ آ گیا, کل پرسوں ہے اس کا سینٹ کا چیئرمین آ جائے گا, وہ پرائم منسٹر ہے, پنجاب میں ان کی میجارٹی گورنمنٹ ہے, آپ کی پختونخوا میں گورنمنٹ ہے. یہ ریئلٹیز ہے. بالکل. تو اگر لیٹس سے یہ بیٹھتے ہیں آپس میں, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا, لیٹس کمپلیٹ دی نیکسٹ 5 ایئرس, چلو 5 نہیں کرتے 4 سال کر دیتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں 4 سال بعد انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے, جو بھی پارٹی آتی ہے وہ مل کے ہم اس ملک کو چلائیں گے. آپ کا جو پریورٹی ہونی چاہیے اس ملک کے اور اس عام آدمی ہونے چاہیے. اگر یہ آپ کی پریورٹی بنتی ہے, یہ ٹرسٹ کس کے بیچ میں نہیں ہے. ٹرسٹ اس وقت ایک شخص کسی اور پہ نہیں کر رہا ہے, باقی تو سارے بیٹھنے کو تیار ہے. ایک شخص اس نے اپنی ایگو پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں میرے, تو آپ نے بھی تو کیا ہے نا سب کے ساتھ, اور وہ سب جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے, پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ آؤ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. شہباز شریف نے اپنے پہلے اسپیچ میں کہا کہ مفاہمت کرتے ہیں, آؤ بیٹھتے ہیں آپس میں, اس ملک کو آگے بڑھاتے ہیں.
ایک شخص نے اپنی ضد پکڑی ہوئی ہے اور وہ ضد جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس سے کیا کہ نہیں فوج مجھ سے مکالمہ کرے گی تو میں بات کروں گا، تو فوج آپ سے کیا مکالمہ کرے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان لوگوں پہ رحم کرنے کا. آپ یقین کریں ندیم بھائی، آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، لوگوں نے رسیوں سے اپنے جوتے باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس موچی کے پاس جانے کے 20 روپے نہیں ہے کہ وہ اپنی چپلی کی مرمت کر سکے. ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، چاہے جو بھی پارٹی ہے. اگر وہ اپنی ذاتی انا کو، اپنی ضد کو اور اپنی مس مینجمنٹ کو، اپنی مس گورننس کو، یہ ساری چیزیں اگر یہ کرتے ہیں، اس لوگوں کے قاتل ہیں یہ لوگ. چاہے جو بھی پارٹی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے جمعیت علماء ہے، ان لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. ان کی خاطر آپس میں بیٹھ کے ان کو مسائل حل کرنے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی جو حالت وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے ان پہ رحم کرے. اور یہ آپس کی جو چیزیں، یہ حکومت تو آنی جانی ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ زرداری دوبارہ پریزیڈنٹ بنے گا؟ دوبارہ پریزیڈنٹ بن گیا. بالکل صحیح. تو کل عمران دوبارہ بن جائے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی کیا برائی ہے اس میں؟ آپ چونکہ سیاسی کارکن رہے ہیں، آپ نے ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، آپ وکیل بھی ہیں، آپ کو کانسٹیٹیوشن کا بھی پتہ ہے، تو آپ کے بکٹ میں تو بہت کچھ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک سیاسی کارکن کو جو وہاں پر پاکستان کا ہے، اس وقت آپ کوئی پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنے تجربے کی بنیاد پر؟ وہ پیغام بتائیے. یہ جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں، سب کا طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں، روز کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نئی چیز سیکھے. سیاسی ورکروں کو میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ برداشت، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. اور یہ جو ذاتی وہ ہے نا کہ آپ نے چونکہ میرے لیڈر کے خلاف بات کی تو آپ میرے دشمن ہیں. مجھے باقی صوبوں کا اتنا نہیں پتہ ہے کہ ہمارے اس میں پختونخوا میں چونکہ یہ ایک پارٹی کا زیادہ ہوا ہے. آپ یقین کریں باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا جو ہے تو بھائی سے نہیں کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایک جنریشن کلیئرلی ابھی جو یہ سروے آیا ہے اس میں یہی ہے کہ جو بہت ڈفرینس اس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کو سپورٹ کیا. جو ینگسٹر ہے انہوں نے ینگسٹر سے ٹالرنس ختم ہو گیا. میں ان کو، کیونکہ ہم جب بیٹھتے تھے ہاسٹلوں میں، ہم بیٹھتے تھے، ہم مکالمے کرتے تھے، ہماری مخالفت بھی ہوتی تھی. اسلامی جمعیت علماء اس وقت ایک اس پوزیشن میں تھی، ہماری ہیلدی ڈسکشنز ہوتی تھی، ہم بیٹھتے تھے ایک دوسرے. اس وقت سب سے جو بہترین دوست ہیں ہمارے وہ دوسری پارٹیوں کے، جو ہماری ایج کے ہیں، جو اس وقت مختلف پارٹیوں میں اور دوسرے سے بات کر کے آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا. بالکل صحیح بات. اور اس وقت جب ہم بیٹھتے تھے، ہمارا جو اسٹڈی سرکلز ہوتی تھے اس میں دو چیزیں ہوتی تھی، ایک تنقید ہوتی تھی، ایک خود تنقیدی ہوتی تھی. تو ہم سے باقاعدہ رپورٹ لیتے تھے، اچھا اس ہفتے تم نے غلط کیا کام کیا ہے، تو ہم بتاتے تھے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ تنقید اور خود تنقیدی کی ہماری بات، پھر دوسرا کہتے نہیں یہ چیز تم نے غلط کی ہے، اور اسی طرح اصلاح ہوتی تھی. پھر ہم آپس میں بیٹھتے تھے، ہاسٹلوں میں بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے. اس زمانے میں یہ 3-4 بڑی آرگنائزیشنز تھی. ہم بیٹھ کے الیکشنز بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑتے تھے، لیکن جا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. پھر بیٹھے ہوتے تھے کینٹینوں میں، ایک ہی کینٹین میں کھانے کھاتے تھے. آج تک ہماری وہ دوستیاں قائم ہیں. میں ایز اے سیاسی کارکن کے یہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ بردبارت، مفاہمت، یہی کامیابی ہے سیاست میں. آپ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے لیڈرز کی رسپیکٹ کریں. ایک ٹائم آئے گا پھر آپ خود اپنے اوپر ہنستے ہیں، یار وہ دیکھو فلاں کے لیے بھی میں وہ کر رہا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک یہ جو وہ تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ، اس نے ایک بڑی کوئی ایسی بات کی تھی، تو میں نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یار یہ زبان نہیں یوز کرنی چاہیے. تو ہمارے اسکول کے زمانے کا ایک دوست تھا، اس نے آگے سے مجھے گالیاں دی ہے، اور مجھے کافی یہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ اس پارٹی کی اتنی بڑی لیڈر. تو میں نے اس کو ایک جملہ لکھا تھا، میں نے کہا کہ چودھری صاحب ایک دن آئے گا کہ میں نے تو گالی نہیں دی، میں نے تنقید کیا، آپ اس عورت کو گالی دیں گے، کیونکہ اسی طرح یہ گالیاں جب پیپلز پارٹی میں تھی تو مسلم لیگ کو دیا کرتی تھی. وہی ہوا ہے. یہ پھر لوگ اپنا مذاق خود اڑاتے ہیں، یار میں نے فلاں کے لیے کہ وہ کیا تھا. انہی لوگوں کے لیے یہ لڑتے تھے جو آج جو ہے ایک دن کے جیل میں جو ہے وہ سارے بھاگ گئے ادھر ادھر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ رکھیں، پڑھیں، اپنے پارٹی کا منشور پڑھیں، اس کو فالو کریں، ووٹ دیں. آپ انڈیپینڈنٹ، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، جس کو آپ ووٹ دینا چاہے، جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے. لیکن دوسرے کے حق کو بھی تسلیم کریں، اور دوسرے کا حق کیا ہے اس کا بھی اسی طرح احترام کریں جیسے آپ اپنے لیڈر کا احترام کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا, یہ تھے بیرسٹر عثمان. آپ نے ان کی بات چیت سنی. یہ ان کے جو تجربات ہیں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک سیاسی کارکن کو اس ملک کے اندر آگے بڑھنا چاہیے, اپنے لیڈر سے سوالات کرنے چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ایریے کا جو MNA ہے, MPA ہے, وہ اس نے کیا پرفارمنس دی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ کے علاقے کا, جو جس کو آپ نے جتایا ہے, جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے, سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیے کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اگر وہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے اور آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا سوال بنتا ہے ایسے لوگوں سے. مخالفین کو گالیاں دینا اور یہ سب کچھ کرنا یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اچھی روایت قائم کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو, اب ہمارے یہاں جو میجورٹی ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. آپ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے. آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ پروگرام اور عثمان صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آرا کا انتظار رہے گا.